السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ود مالک۔ جب 2008 کے الیکشنز ہوئے تو پورے ملک میں زبردست لوڈ شیڈنگ تھی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا پی ایم ایل کیو نے۔ پھر 2013 کے الیکشن آئے، لوڈ شیڈنگ اور کرپشن بھی ایڈ ہو گئی اس کے اندر، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ان کے دوستوں کو، ساتھیوں کو۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی، بہت بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی تقریریں اور بڑی سخت تقریریں، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، 15 دن میں یہ کر دیں گے، 90 دن میں یہ کر دیں گے۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی لوڈ شیڈنگ اور وہی جو پہلے شہباز صاحب کی تقریر ہوئی، اس پہ میاں صاحب نے کہہ دیا جذباتیاں بات کر دیتے ہیں، وہ بھی سال سے 3 سال پہ چلے گی، اب سنا شاید 5 سال کے اندر ہوں۔ پھر ہمارے پاس آئے کوئی مہینہ پہلے جو منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے جب کہا کہ آپ دیکھیے گا میں 90 دن میں کیا توپ چلائیں گے ہم۔ خیر 41 دن ہو گئے، آج بھی ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے کہ دیکھیں کیا توپ چل رہی ہے، ہمارے پہ چل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ پہ چل رہی ہے، اور کوئی اسپیسیفک جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، بڑی مہربانی۔ پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دوں آپ ہی کا، جو میں نے جسارت کی تھی کچھ سوال پوچھنے کی، بالکل تو آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ 100% دکھائیں۔ دیکھیں 90 دنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں جنریشن مل سکتی ہے ہم جنریشن لے کے آئیں۔ برسات کا موسم آئے گا، تھوڑا سا بجلی ایڈ ہو جائے گی، ڈیمز میں پانی پورا ہو جائے گا، کچھ آلریڈی ایڈ ہو چکی ہے، کچھ تھوڑی سی اور ایڈ ہو جائے گی۔ کچھ ہم جو کیپٹیو پاور ہے جو فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہیں جنریشن، ہم ان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خود فیول ان کو دے کے خود ہم استعمال کریں گے۔ اس میں نمایاں جو ہے آپ کو فیل ہوگا کہ کمی آئی ہے، کمی آئی ہے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ 14,500-15 ہزار کے لیول کے اوپر مینٹین کریں، اور 3، 3.5، 4 ہزار کا گیپ جو ہے اس کو جو ہے نا کم کر کے نیچے لے کے آ سکیں۔ بغیر بتائے جو لوڈ شیڈنگ وہ ختم کر دیں گے 90 دنوں میں۔ کوشش کریں گے کہ وہ کم از کم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہو۔ جی خواجہ صاحب، لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ کیا لوڈ شیڈنگ ہو۔ یہ جو میں نے کہا ہے بالکل وہی ہوا ہے۔ بتائیں کس طرح؟ دیکھیے اس وقت ہماری جو جنریشن ہے وہ 15,000 ٹچ کر رہی ہے، یہی میں نے کہا تھا، اور جو ڈیم سے جو پانی آنا تھا وہ تقریباً آ گیا ہے۔ آج بھی 800 یا 1,000 کی گنجائش تھی، لیکن وہ منگلہ کی جھیل جو ہے وہ بھر رہے ہیں، اس وجہ سے پانی کی ریلیز نہیں مل رہی، اور جن لوگوں کو ہم نے پیمنٹس کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت پلانٹس آپریشنل ہیں۔ صرف 3 پلانٹس جو ہیں لیٹیگیشن کی وجہ سے بند ہیں، ادروائز یہ تقریباً ہم نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو کہیں 10-11 ہزار کے قریب جنریشن جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور آج بھی شام کو جو ہے ڈسپائٹ دا فال ان ہائیڈل پاور 13,800 پھر بھی ہم جنریٹ کر رہے تھے، کو تقریباً 1,000 کی فال تھی ہائیڈل پاور میں۔ تو یہ ٹارگٹ ہمارا بالکل جنریشن والا اچیو ہوا ہے، اور ہم اس وقت جو ہے کنزیومرز کو بجلی سپلائی کر رہے ہیں تقریباً ایوریج 14,500 میگا واٹ بجلی سپلائی، اور یہی میں نے کہا تھا۔ ایک میں اور ذرا اس کو میں جو میں نے آپ نے چلایا ہے، میں ذرا اس کو اور بھی ذرا کر دوں کہ ہم نے کس طرح ٹارگٹ میٹ کیا ہے، جو میں نے بات کی ہے وہ کس طرح ہم نے اس کو اکمپلش کیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ خصوصاً یہ جو آرز ہیں جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، افطار کا وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے گھنٹے کا گیپ آئے گا، پھر تراویح کا سلسلہ چلے گا۔ اس میں جس وقت ہم پاور دیتے ہیں تو ایک دم ٹیوب ویل بھی لوگ آن کر لیتے ہیں، انڈسٹری بھی آن کر لیتے ہیں، تو سسٹم کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے۔ ایک بات اس میں بعض اوقات جو ہے سسٹم اتنا لوڈ ہے، سسٹم بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پیچھے سے یہاں سے اسلام آباد سے جو ہے سوئچ آف کرنا پڑتا ہے۔ دیٹ از بیکاز آف دا ڈیمانڈ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں، جنریشن ہم نے جو ہے بڑھا دیا 3-3.5 ہزار۔ جو گیپ ہے جس طرح میں نے اسٹیکر میں کہا، ہمارا گیپ جو ہے اس وقت 3200-3300 پہ آ چکا ہوا ہے، لیکن ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے، یہ پیک آورس میں مارکیٹیں کھل جاتی ہیں، انڈسٹری چلا دیتے ہیں لوگ، ٹیوب ویل چلا دیتے ہیں، پھر یہ کہ ڈومیسٹک فیڈر سے انڈسٹریل فیڈر چلانے کے لیے ہم نے ڈومیسٹک پہ اس وقت کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ وہ پیسے لیتے ہیں، یہ ہمارے جو ملازمین ہیں ڈسکوس کے آگے، وہ پیسے لیتے ہیں سوئچ کرنے کے لیے نا، ایک فیڈر سے دوسرے فیڈر کو۔ کسی کے آپ کی 2 فیکٹری ہیں، کسی اور کی 4 فیکٹری ہیں، وہاں پہ سپلائی دینے کے لیے پیسے لیے اور ڈومیسٹک کو بند کیا اور وہاں پہ بجلی چلا دی۔ یہ کرپشن جو ہے بے انتہا ہے، اور اس طرح یہ پیسے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو میں نے کہا بالکل آج بھی وہ پروو ہو رہا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔
ایک بات میں مالک صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ کہوں گا کہ جو 5-10% واقعات ہو رہے ہیں ہم یونیفارمٹی نہیں کریٹ کر سکتے. دیکھیں ہم سارے پاکستان کے اندر جو ہے سپلائی جو ہے وہ آن ایوریج 30 سے 40 منٹ کا ہے اسپریڈ ٹائمنگ میں، افطار اور سحور کے ٹائمنگ میں اسپریڈ ہے. ہم ایک دم بجلی جو ہے سارے پاکستان کو سپلائی نہیں کر سکتے. یہ آلٹرنیٹلی ہم کر سکتے ہیں، سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک یا سوات تک ایک ہی 15,000 سے ہم سب کو سپلائی کر دیں، دیٹ از ناٹ پاسبل. لیکن ان 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں شام کو اور 1.5 گھنٹہ جو صبح ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم ناکام ہوتے ہیں، لیکن آلموسٹ 80 سے 90% جو ہے ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ خبر نہیں بن رہی. خبر وہ بن رہی ہے جہاں پہ ٹرانسفارمر جلا ہے اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے شور مچا دیا. لوگوں کو تکلیف ہوگی، دیکھا نیگیٹو خبر بن رہی ہے، اس کو انکیش کیا جا رہا ہے، اس کو کیپٹلائز کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ بجلی، میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ انڈسٹری، کل ہم فیصل آباد گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں انہوں نے بڑی شکایت کی اور بجا تھی شکایت. وہ کہہ رہے تھے جی پچھلے رمضان میں یہ نہیں ہو رہا تھا. پچھلے رمضان میں یہ ہو رہا تھا کہ ڈومیسٹک کی لوڈ شیڈنگ کر کے تو انڈسٹری کو سپلائی کیا جا رہا تھا. ہم نے وہ ریورس کیا ہے کہ یہ اس مہینے میں ڈومیسٹک کو ذرا پریفرنس دی جائے، اور وہ شکایت کر رہے ہیں. یہ ایکچوئل جو ہوا ہے یہ ہوا ہے. آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے لوگ کر دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے فیڈر سوئچ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے پکڑنا ہے. ہمارا خیال پکڑے ہیں، سن لیجیے، ہمارا خیال تھا کہ 40 دن ہو گئے ہوں گے کم از کم، آپ کی کوئی مینجمنٹ چینج ہی ہوگی. 48 گھنٹے پہلے کہیں جا کے آپ کا سیکرٹری آپ نے چینج کیا. سیکرٹری چھٹی پہ گیا، 2-3 دن چھٹی مل گیا. سیکرٹری واٹر اینڈ پاور ہی وینٹ آن لیو، 24 days کی لیو پہ گیا ہے. تو یہ میڈیا نے ایک اور اس طرح کی نیگیٹیوٹیوٹی کیا وہ چینج نہیں کیے؟ نہیں جی، وہ ہی از گون آن لیو، ایکس پاکستان لیو پہ گیا. تو کیا بہت اچھا کام کر رہے تھے؟ وہ چھٹی پہ گئے ہیں، ان کی میرا کو فیملی وہاں. اچھا، کچھ جگہ آپ نے کوئی ڈسکوز میں کچھ میں جو آپ نے کوئی ٹیمپرری ایکٹنگ انچارجز لگائے، لگتا ہے کہ آپ کے پاس سیریس پرسنل شارٹیج ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کس بندے کو کہاں لگانا ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پرسنل جو ہے آپ کے یہاں پہ اتنی سرایت کر گئی ہے کرپشن جو ہے ہر لیول کے اوپر، کہ آپ کو جس طرح آپ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے سیریس پرسنل جو ہے، ایک تو سیریس شارٹیج ہے پرسنل کی، اور سیریس پرسنل بھی نہیں ملتا. یہ بالکل آپ سے درست کر رہے ہیں. میں کیا کر رہے تھے آپ لوگوں نے؟ پلاننگ نہیں کی؟ دیکھیں 5 سال پلاننگ ہم نے، پرسنل تو ہم نے نہیں کو بنانے تھے، کو ہم نے ٹریننگ سکول تو نہیں کھولا ہوا تھا. آئیڈینٹیفائی تو آپ کر لیتے ہیں. نہیں، آئیڈینٹیفائی کہاں سے کرتے؟ ہاؤ ڈو یو سرچ سم تھنگ گڈ آؤٹ آف گاربیج؟ کین یو ریسائکل کس طرح کریں بندے؟ نو، دے مسٹ بی پیپل اراؤنڈ. دوز پیپل دین یو ہیو ٹو فالو اے سیٹ ڈسپلن جو لے ڈاؤن کیا ہے سپریم کورٹ نے. اس کے ذریعے ہمیں گزرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 3 مہینے لگیں، ہو سکتا ہے 4 مہینے لگیں. آپ نے وہ ڈیسیژن پڑھا ہوگا، میری پٹیشن کے اوپر وہ ڈیسیژن آیا ہے. تو وی ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ڈرل. اس کے بغیر تو نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ میں لیٹ می ایڈریس دس پوائنٹ وچ یو ہیو ریزڈ، کہ دیکھیں یہ اس سسٹم کو ڈیلیبریٹلی اوور لاسٹ 14-15 ایئرز جو ہے کرپٹ کیا گیا ڈیلیبریٹلی. بیکاز جو حکمران تھے وہ پیسہ بنانا چاہتے تھے، اگر نیچے لوگ ایماندار ہوتے وہ پیسے نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سارے کے سارے سسٹم کو کرپٹ کر دیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ ایسے لوگ اب اعتراض کرتے ہیں چیزوں کے اوپر جو خود ماضی میں کوئی رینٹل پاور میں جو ہے وہ انوالو رہا ہے، اس کا نام ہے لسٹ کے اوپر، ECL کے اوپر، اس وقت بھی ECL پہ ہے. کوئی سوئی صدرن میں رہ کے JJVL کا انہوں نے اسکینڈل کیا، اس میں جو ہے اسکیم کیا. اب دیکھیں جو لوگ سرمنائز کر رہے ہیں، جو لوگ واز کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑے ڈکیت خود ہیں. تو آپ کیا یہ مجھے آپ کا اشارہ سمجھ آ گیا، آپ شاید منور بصیر صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے ندی پور کے اوپر سپریم کورٹ کو کیا نا، پہلیاں بوجھنے میں آپ ماہر ہیں. انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. کیا غلط کیا ندی پور کے اعتراضات؟ نہیں اعتراض دیکھیں نا، وہ تو ایکسپینس انکر ہی نہیں ہوا. اپروو تو ہو گیا نا، اگر بات کھلتی تو ہو جائے. نہیں ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو بڑی دور کی بات ہے مالک صاحب. اٹ از جسٹ این اینٹیسپیٹری ایسٹیمیٹ. اس میں کوئی چیز ایکچوئل جس وقت پیمنٹ ہوگی تو اس وقت اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہوئی تو پرائم منسٹر نے بنائی اس میں انکوائری کمیٹی. یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس ایسٹیمیٹ کو جو ریوزٹ کیا نہیں، اور انکوائری کریں کہ کیا ہوا کس طرح. اب اس کو آپ نے چارج کس کو بنایا؟ جو سیکرٹری پلاننگ کمیشن ہے،
جنہوں نے خود ہی اپروو کر کے اوپر بھیجا ہوا ہے وہی انکوائری کر رہے ہیں, وہی ریویو کر رہے ہیں, تو کیا ریویو کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم تھرڈ پارٹی سے بھی کرانے کو تیار ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں, آپ کو خود کرانا چاہیے. نہیں وہ دیکھیں نا, ہمارے تو ایک نیچے سے جس طرح آپ نے اگر وہ پٹیشن پڑھی ہو اس میں انہوں نے کسی افسر کا بغیر نہیں نام لیے ذکر کیا ہوا ہے کہ فلاں افسر نے جو ہے وہ یہ پلان بنا. اس کی انکوائری جو ہے سیکٹری پلاننگ کرے گا. اگر سیکٹری پلاننگ کی سیٹسفائی نہیں ہوتی ہم کسی اور سے کرا لیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کل کورٹ میں بھی گیا تھا. آئی وانٹڈ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ان فرنٹ آف دا سپریم کورٹ آلسو, اور مجھے انہوں نے نیکسٹ ویک بلایا ہے, میں وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دوں گا. ہم اللہ کے فضل سے کسی قسم کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی سے, احتساب سے, چاہے وہ میڈیا کر رہا ہو چاہے وہ عدالتیں کر رہی ہوں, میں خود سب سے بڑا راجہ پرویز اشرف صاحب بھی یہی کہتے تھے. نہیں میں حامی ہوں اس کا. میں تو خود چل کے چلا گیا اسی سیٹ پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے یہ اے ڈی بی نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ پہ یہ اعتراضات لگائے آر پی پیز پہ. وہ کہتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں, میرے ہاتھ میں رپورٹ تھی. تو وہ جو اقتدار نہیں, میں تو غلط بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے مالک صاحب, وہ اٹ از اسٹل این ایسٹیمیٹ. ایسٹیمیٹ از این ایسٹیمیٹ. جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی کر دیا, ایکنیک نے بھی پروو کر دیا. اتنی سمپل بات تو نہیں, کیجول بات تو نہیں ہے. وہ سی ڈبلیو پی نے کیا, اس کے بعد ایکنیک میں پروو کیا, لیکن جب تک ایک ایکسپینس جو ہے انکر نہ ہو آپ انٹینشن کے اوپر کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتے. چلیں اس پہ بات پھر کریں گے, ایک دو ٹیکنیکل باتیں بعد میں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, ایک بڑی بحث چل رہی ہے, آپ ہی نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ کام کر رہے ہیں تاکہ بالکل بڑے جو لائف لائن کنزیومر ہے اس کو فرق نہ پڑے. سنا ہے کہ بحث چل رہی ہے آپ کے ادھر کے 200 یونٹ والا لائف لائن کسٹمر ہوگا, کنزیومر ہوگا کہ 300 والا. اگر 300 والے پہ آپ کر لیتے ہیں تو تقریباً 85-86% تو یہی ہے ڈومیسٹک کنزیومر. تو پھر رہنے دیں, پھر ٹیرف کو نہ ہی چھیڑیں ڈومیسٹک. ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی بات مناسب ہے, ہو سکتا ہے اسی طرح ہو, لیکن یہ چیز ابھی فائنلائز نہیں ہوئی. لیکن یہ پاسبلٹی ہے, یا پاسبلٹی از دیئر. ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی کم ڈومیسٹک کنزیومر کو ٹیرف ریویژن جو ہے وہ افیکٹ کرے اس زیادہ بہتر ہے. لیکن مالک صاحب میں یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ایز یو گو اپ ان دا سوسائٹی, آپ اس کے اوپر کے لیولز پہ جانا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ چوری بھی بڑھنی شروع کرتی ہے. اب دیکھیں کل گیس کی چوری جو ہے فیصل آباد میں جو 27 کروڑ روپیہ سال کا, وہ غریب آدمی تو نہیں ہے نا. یا آج ملتان میں ایک پکڑی گئی ہے, وہ بھی کوئی 12 کے 17 کروڑ روپیہ سال کا ٹیکہ لگا رہے تھے. اور یہ جو جنریٹر چلاتے ہیں گیس کے اوپر, سارے اچھے خاصے سفید پوش آدمی آپ جیسے, اور میرے جیسے نہیں, میرے پاس نہیں ہے گیس والا جنریٹر, حلفیہ دیکھ سکتا. چل میں مان لیتا ہوں, یہ سارے امیر لوگ ہیں. اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اس ملک کی اشرافیہ نے پہنچایا ہے. جو پریولیجڈ کلاسز ہیں اس ملک میں, انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. عام آدمی نے, جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ 250 یا 300 تک ہو جائے, اس بیچارے نے کیا 300 پہ ایک اے سی چلا لے گا, بڑی عیاشی کرے گا, ایک اے سی چلا لے گا. چوری تو کرتا ہے 4 اے سی چلانے والا. چوری کرتا ہے جس کی دکان کے اوپر 400 بلب لگے ہوئے ہوں, جس کی دکان جو ہے دن رات چلنی ہے, رات کے 2 بجے تک اس نے کاروبار کرنا ہے, دن کو اس نے سونا ہے 12-1 بجے تک. جو ہے چوری تو وہ کرے گا. چوری کرے گا کوئی کیپٹیو پاور کا لگا کے, تو اپنی فیکٹری نہیں چلائے گا, بجلی جو ہے وہ بیچ دے گا, گیس پہ بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو بیچ دے گا یا کسی اور کو بیچ دے گا. جو ہے خیر صاحب ایک چیز تو بتائیں, گیس سے مجھے یاد آیا, 2-3 بار آپ کے منہ سے لفظ گیس نکلا. ایک چھوٹا سا میں آپ کو کلپ سنانا چاہتا ہوں, پھر میں پوچھوں کہ میں نے سنا ہے اور جو میری اطلاع ہے کہ آپ کے بھی پر جل گئے, بڑا آپ بولتے تھے گیس کے اوپر, آپ بھی کوئی مافیا سے دب کے, اور آپ کے بال اور سفید ہو گئے. ابھی بھی مافیا سے لڑ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے you know me for a long time. I know you, that's why to give that sort of a statement, that's why you know me very well. Let's see this clip. آپ نے میرے انٹرویو میں کہا پروگرام کی خاطر نہ ڈائلاگ بولو جو اصل سی این جی اسٹیشنوں کا مستقبل جو ہے نا وہ روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ان کی حرکات اور سکنات ہیں اس سے ان کو جو ہے وہ ان کو اس مارکیٹ سے باہر ہونا پڑے گا. فرٹیلائزر والے ایک بہت بڑے جن ہیں, اس لیے تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں. ان لوگوں کو جو آپ سبسڈائزڈ گیس دیتے ہیں, ہیولی سبسڈائز, یہ 100% جو ہے یہ جو بینیفٹ ہے یہ گروور کو پاس آن نہیں کرتے. گروور آج بھی جو ہے 500-600 روپے کی بلیک میں جو, اور یہ 4 ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, اور یہ 4 ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے. 10 روپے کا شیئر جو ہے 400-500 روپے کا ان کا چلا جاتا ہے.
تو بورڈ میٹنگز جو ہیں پتہ نہیں بیرون ملک بورڈ میٹنگز کرتے ہیں. تو یہ جو ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے, ایکوٹیبل نہیں ہے, ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے. ایکوٹیبل نہیں ہے. they will have to buy gas from the government on a rate which is reasonable, which is rational. جی خیر صاحب, میرا خیال تھا اب تک کوئی دیکھیں نا کیا فرٹیلائزر کو کیا آپ نے, کیا سی این جی کو کیا آپ نے, میرے پروگرامز میں آگے ہمیں باغی کر دیا سی این جی سے. ان کو جو ہے جو اس وقت گیس کی سپلائی جو جا رہی ہے آلموسٹ منیمل ہے اس وقت جو ان کو جا رہی ہے. ہم 100% جو میں نے اس دن کہا تھا, 15 دن گزرے ہیں اس بات کو مجھے آپ سے کیے ہوئے, سی این جی کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے. یہاں پہ اس کے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ہو جائیں گے لیکن مارکیٹ بیسڈ ہوگی پرائس اس کی. اس طرح حکومت سے, اور پھر یہ چوری کرتے ہیں. ان میں بہت سے لوگ جو ہیں, بلکہ میجورٹی جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ 55% یا 50% یا 40% ساتھ ٹھنڈی گیس اور ساتھ اتنا ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ کس کاروبار میں ملتا ہے؟ تو خاص صاحب بیک آف تو آپ لوگ کرتے ہیں نا, ایک ہڑتال کی کال نہیں آتی ہے. نہیں, نو, اٹ ہز ناٹ ہیپنڈ ان لاسٹ 40 days. ہڑتال وڑتال انہوں نے کوئی نہیں کی. میں نے ان کو جو اس پروگرام میں بھی کہا, حامد میر کے پروگرام میں بھی کہا, میں نے سیالکوٹ تقریر میں بھی کہا, میں بالکل آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. میں فرٹیلائزرز والے جو ہیں, میں 1999 میں آئی ایم آن ریکارڈ, جب مجھے پکڑا گیا, مشرف نے مجھے پکڑا تو مجھے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کہا تھا. میں نے کہا ہاں کہا تھا. آئی اسٹل اسٹینڈ بائی وٹ ایور آئی سیڈ ان دا کیبنٹ میٹنگ کہ یہ سوئی ناردرن کا گیس کا جو ہمارا لاس ہے وہ ان کمپنیوں کا پروفٹ ہے. آج میں کہتا ہوں فرٹیلائزر کا پروفٹ جو ہمارا گیس کا لاس ہے. اگر ہم اس پرائس کو ریشنلائز نہ کیا ہم نے تو ہمارے یہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی اس سیکٹر کے اندر. یہ لوگ گیس کے اوپر پروفٹ بناتے ہیں, اینڈ پروڈکٹ پہ پروفٹ نہیں بناتے, گیس کے اوپر ہی. اگر گیس ہی آپ کو 100% یا 125% چیپ ملے, چاہے وہ سی این جی میں یا فرٹیلائزر میں, آپ کو اینڈ پروفٹ میں اینڈ پروڈکٹ میں پروفٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دس از ایکچولی آفیشلی سینکشنڈ کرپشن ہے جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں. کب تک اس کو آپ کچھ کریں گے؟ دیکھیں, وی ہیو ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹ بفور وی کلوز ڈاؤن دس تھنگ. آپ نے تقریباً 40 لاکھ گاڑیاں جو ہے اس کے اوپر جو ہے لگا دی ہوئی ہیں. دنیا میں ہائیسٹ نمبر ہے یہ. اور آپ اس کو آہستہ آہستہ اس کو, میرا خیال ہے the only way اس کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے بڑھائی جائے, اس کی پرائس جو ہے پیٹرول کے قریب لے آئیں تاکہ وہ انسینٹو بھی ختم ہو جائے. مجھے یہاں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. یہ طریقہ یہ ہے ان لوگوں کو بند کرنے کا. اور ساتھ جو ان کی چوری جو ہے, ایک طرف لگاتے ہیں سڑک کے نیچے پائپ لگاتے ہیں, دوسری طرف لگاتے ہیں. یہ موٹر وے پہ ہوا ہے, یہ موٹر وے پہ ہوا ہے. ابھی خواجہ صاحب سے اور بھی باتیں پوچھیں گے چوریوں کی, اور کچھ اور بھی پرائم منسٹر کے وفد کی, اس میں بھی بڑی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کے وقت میں کون تھا, چائنا میں کون نہیں تھا, یہ نہیں تھے, وہ بھی سوال ہے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ ہی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. خواجہ صاحب بریک سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں, لیکن ایک چیز, 2 سوال پہلے مجھے بتائیے. 3 کریں چلیں پھر, آج آپ جنرس موڈ میں, آپ 3 گھنٹے بجلی دے دیں, میں ایک سوال بھی نہیں کروں گا. یہ مجھے بتائیں, آپ رشوت کی باتیں پروگرام پہ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ ایک بڑا آپ نے ایشو تھا کہ جب آپ نے ابھی دیا 250 ارب روپیہ دے دیا اور ایک دم نہیں زیادہ دیا, 300 اس کے بارے میں ایک بڑا اعتراض اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے نہ ایفیشنسی آڈٹ کروایا ان پلانٹس کا, اور بس بانٹ دیا. اور پھر باتیں شروع ہو گئیں کیونکہ جی ان میں سے ایک جو سے تھے, منشا صاحب کے بھی 3 پلانٹس تھے, ہی از کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو دا گورنمنٹ, تو صرف ان کو نوازنے کے لیے کر دیا, وچ مائٹ بی فیئر اور انفیئر, سارے ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن کیوں آپ لوگوں نے یہ ایفیشنسی آڈٹ کیوں نہیں, آپ نے ایشوز اٹھائے تھے اپوزیشن میں. ساری چیزیں جو ہے نا آفٹر دا ویریفیکیشن آف دیئر انوائسز اور جو بھی ان کے بلز تھے وہ ساری ویریفیکیشن ہوئی, وہ پروسیس سے گزری ہوئے. کسی کو اعتراض ہے چیک کر لیں, انگلی اٹھا لیں ہمارے اوپر, یا کوئی اس قسم کا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کسی کو انفیئر طریقے سے فیور کیا گیا ہے, وی آر اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی, اینی سارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. وہ ضرور کریں, عدالتوں کے ذریعے کریں, آپ کے ذریعے کریں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ اٹ از اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میاں منشا کو کوئی فیور نہیں کی گئی. ہی ہیپنس ٹو بی ون آف دا بگیسٹ پروڈیوسر آف الیکٹریسٹی,
اور وہ اس میں سیکٹر میں جو ہے ہر بزنس مین پاکستان کا جو ہے انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، گیپ ہے. تو ہر بندہ جو 4 پیسے جو ہے بنانا چاہے گا وہ اسی مارکیٹ میں جائے گا جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ بگ بوائز کلب ہے، بگ بالکل. پروفٹس. تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ از جسٹ اے کرٹیسزم. مالک صاحب 40-45 دن ہوئے ہیں ہمیں اس حکومت کو فارم ہوئے. میری آپ سے درخواست، یو آر اے فیئر مین، آئی نو یو فار لاسٹ 2 decades now, more than 2 decades. You make very fair comments in the media. آپ لکھتے بھی اچھا ہیں، بولتے بھی اچھا ہیں. کیا 45 دن کی کارکردگی پہ کسی حکومت کو جج کرنا چاہیے؟ 5 سال پڑے ہوئے ہیں. آپ نے جو اوپننگ کمنٹ دیا ہے، آپ نے کہا جی کہ 2008 میں تختہ ہو گیا کاف لیگ کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کا 2013 میں تختہ ہو گیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن آپ جو ہے ہمارا کیا پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ 45 دن کے بعد ہی جو ہے لوگ ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں نا خیر صاحب. نہیں، ٹرینڈ کی بات ڈائریکشن میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی. ڈائریکشن جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کرم فضل رکھے کہ ہم نے جو ہے جنریشن جو ہے 3-3.5 ہزار جو ہے انکریز کی ہے انڈر ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. بڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ کی ہے. کس طرح کی ہے؟ میجر بات یہ جو پیمنٹ ہوئی ہیں، ابھی بھی منگلہ پوری طرح نہیں بھرا، وہاں سے ڈسچارج پورا نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری کوئی 1000-1200 ہیڈل کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے کرٹیسائز، آپ کا حق ہے کرنا، عوام کا بھی کرنا، پارلیمنٹ میں کرٹیسائز، ہر ایک کا حق ہے حکومت پہ کرٹیسائز کرنا. لیکن ایک بات مجھے میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں ہم جنریشن جو ہے یا سپلائی جو ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ڈیمانڈ بھی مینیج ہونی چاہیے. یہ بھی جو لوگ صارفین ہیں وہ اس چیز کا بچت بھی کریں. سب سے بڑے سپورٹر آپ کے یہ ٹریڈر کمیونٹی ہے، بزنس میں بالکل آپ ادھر ہی آ رہا ہوں. ان کی مارکیٹنگ جلدی کھلوا لیں، بالکل شام کو جلدی بند کرا لیں. شہباز شریف نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم کولیشن پارٹنر سے تو ہم نے یہ کیا تھا. میاں شہباز شریف واز دا اونلی چیف منسٹر جس نے اپنے صوبے میں یہ بند کروائی تھی. 650 میگا واٹ جو ہے وہ یہاں سے بچا تھا. کراچی نے ریفیوز کر دیا، کے پی کی میں کسی حد تک فالو کیا انہوں نے، لیکن سارے پاکستان میں فالو نہیں ہوا. ہماری درخواست ہوگی کہ سارے صوبے جو ہیں وہ بچت کی جو ہے درخواستیں تو خالد صاحب یہاں کوئی نہیں درخواست ہی کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو کرنا ہی پڑے آپ گا. دیکھنا جہاں جہاں ہماری حکومت ہے، مثلا بلوچستان میں ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی یہ لاگو ہو، پنجاب میں بھی لاگو ہو، تاکہ فیڈرل حکومت کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت جو ہے جو حالات جو چیز کا تقاضا کرتے ہیں. ٹیرف اسٹرکچر کمرشل یہ کیوں نہیں کرتے کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ایک ٹیرف ہے اور پھر 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک جس دن مارکیٹ کھولنی ہے اس کو اتنا چڑھا دیں. جی میں یہ بالکل یہ ہے، یہ اس کو اتنا پروبیٹیو کرنا پڑے گا کہ ان اوقات میں بزنس کرنا جو ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ڈاؤن سائڈ بتا رہا ہوں نا کہ یہ ساری چوری بھی ہوتی ہے اس وقت میں. یہ پیک آورز میں چوری تو جس وقت مارکیٹ جو ہے پیک پہ پہنچی ہوگی چوری اس وقت زیادہ ہوتی ہے. بندوں کو اندر کریں، پکڑائیں، وہ تو ہوگا سارا کچھ ہوگا. جس طرح ابھی بریک میں ناظرین کو بتا دوں، ٹیلی فون پہ کسی 2 کرپٹ افسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی اے میں فوری طور پہ انکوائری شروع کراؤ. اس طرح کھولیں، اس کو کھولیں، 200 آدمی ضرور کھولیں گے. مالک صاحب یہ انہوں ہاتھی بھی نبڑنا پیا تو نبڑنا چاہیے رہے گا. لوگ یہ اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ صرف باتوں سے یا مقدمات سے. یہ لوگ اتنے دے آر سو ریسورسفل، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ قانون کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر جو ہے پیسے والے نے کس طرح قانون کو جو ہے بے بس کیا. آپ پچھلے 23-24 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ پیسے والے خصوصاً جس کے پاس حرام کے پیسے ہیں وہ قانون کو بے بس کر دیتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ ضرور جیتیں گے. یہ ضرور وی ول ون دس وار. آپ نے ان دونوں کو 5-5 سال کا 2008 والی بات بھی کی ہے، 2013 بھی. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے 5 سال اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھ کے مکمل ہوں گے، ہم سرخرو ہو کے جائیں گے. نندی پور کا بڑا اسکینڈل جو بن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں بھی ایسٹیمیشنز ہے، ہم اس کو وہیں رک جاتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے، 2-3 سال لا منسٹری پچھلی بیٹھی رہی جس میں ایک چیز جیسے 329 ملین سے چلی جاتی ہے 450-500 ملین ڈالر پہ، 55 ارب کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ لا منسٹری کے ان لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ وزیر ہوں چاہے سیکرٹریز ہوں، ان کی ایگزامپلس بنائیں گے؟ یہی جو آپ ابھی بات کی دیکھیں مالک صاحب،
اگر آپ نے فالو کیا ہوتا میں آپ کو 2-3 دفعہ صبح سویرے آپ کو ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ ایک بار چلا بھی گیا تھا۔ ایک دفعہ چلے بھی گئے تھے۔ میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ نندی پور کا کیس جو ہے میں نے لڑا ہوا ہے اور میں اس کمیشن کے آگے مہینوں پیش ہوتا رہا ہوں۔ یہ سارے ایسٹیمیٹ میں، جس میں پاور اوان صاحب اس وقت لا منسٹر تھے جس وقت یہ واردات ہوئی، ایک صاحب ہیں مسعود چشتی وہ لا سیکرٹری تھے، ایک کو اور صاحب ہیں عزیز کیا نام ہے ان کا وہ لا، میں اب یہ لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو کورٹ میں آ کے کبھی رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کبھی جو بھی ان کے قانونی حقوق ہیں وہ ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن فیکٹ ریمینس کہ ان لوگوں کی وجہ سے قومی خزانے کو، جو لا منسٹری میں جو لوگ تھے جنہوں نے لیگل اوپینین نہیں دیا، میں نے 19 اکتوبر 2011 کو یہ پٹیشن فائل کی تھی نندی پور کے اوپر۔ اس سے جس دن وہ میں نے پٹیشن کا اخبار میں بیان دیا، اس کے 2 دن یا 3 دن کے بعد جو ہے نا، یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ لیگل اوپینین جو ہے، وہ لیگل اوپینین 2 سال پہلے دیا گیا ہوتا، بل آف لیڈنگ ریلیز ہوتا۔ اب یہ ہے کہ ہمارا سامان جو ہے آج نکل پڑا ہے وہاں سے، اس کا نندی پور پاور پلانٹ کا سامان جو ہے وہاں سے چل پڑا ہے، اور یہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے درمیان یہ جگہ نندی پور، وہاں پہ یہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ بینکوں کو منسٹری آف فائنانس نے جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر سیکورٹی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ پیسے ریلیز کریں۔ ابھی کوئی ایکسپینس نہیں انکر ہوا، وہ باقی جو ہے چینی آ کے وہ سامان ایگزامن کر رہے ہیں کہ اس میں کتنا استعمال ہو سکتا ہے، کتنا نہیں استعمال ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ کتنی ہوگی۔ سامان بیجنگ میں بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ جو نیا ایسٹیمیٹ لگا ہے اس سے اس کی پاور کی جو جنریشن پاور ہے وہ بھی انہانس ہوگی، یہ 450 450 سے اس پہ خیر وہ دوسرا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف آپ کی انشورنس کاسٹ اور اس کی ری موبلائزیشن کاسٹ $40-45 ملین کا فرق پڑتا ہے۔ نہیں دیکھیں، انٹرسٹ دیکھ لیں، انٹرسٹ کا انکارپوریٹڈ ہے نا اس میں؟ نہیں انٹرسٹ جو آپ کا یہ پیریڈ جو ضائع ہوا ہے اس میں آپ کو انٹرسٹ لگا نا آؤٹ اسٹینڈنگ کے اوپر، آپ نے جس ایکسچینج کے اوپر بکنگ کی تھی اس کا اور آج کے ایکسچینج کا فرق پڑا ہے نا؟ ارب کا فرق تو نہیں پڑا نا۔ آپ میں کیلکولیٹ کر لیں، میں اگر آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو ایک 11 بلین فگر ہے، ایک 16 بلین فگر ہے، وہ کسی کیلکولیشن کے بیسس پہ میں آپ کی تسلی کے لیے 450 ملین موسٹ لبرل ایسٹیمیٹ بنتا ہے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے جو لوگوں نے بنا دیا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ 13 بلین کا فرق ہے، 13 بلین کا فرق وہ کہتے ہیں۔ یہ آپ تشریف لے آئیں۔ چلیں مجھے ابھی ایک بریک لینا۔ میں آپ کو یہ جو کنسرن لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں، جو چیز قابل اعتراض ہوگی ہم اس کے لیے بالکل مجھے خیر صاحب یہاں کمرشل بریک لینا، اس کے بعد آگے کچھ عام لوگوں کی کچھ عام سی باتیں ہوں گی۔ ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہمارے مسئلے بڑے عام سے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عام لوگ آپ کی طرح کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیر صاحب ایک چیز بتائیں، جب یہ ریٹائرمنٹ کی بات ہوتی تھی سرکولر ڈیٹ کی تو کہا گیا تھا جی 500 ارب کے ٹریجری بانڈ گورنمنٹ ایشو کرے گی، اور پھر اس پہ یہ بڑی تنقید ہوئی کہ اس کا بڑا ہمارے اور فرق اثر پڑے گا بجٹ کے اوپر، ہمارے فائنانسز پہ۔ تو کیا آپ لوگ ابھی ایشو کر رہے ہیں؟ فی الحال تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی ایسا پروگرام۔ تو ابھی کوئی مستقبل قریب میں کوئی؟ میرا نہیں خیال کہ اگر کرنے ہوتے تو مالک صاحب 326 یا 342 کی تقریباً پیمنٹ ہوئی ہے ابھی، تو کچھ نہ کچھ اس کو کہیں سے تو اس کو، تو میرا خیال ہے کہ جو ریسورسز جو اویلیبل تھے انہی سے جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ ابھی باقی پیمنٹ ہونی ہے، میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہوا نہیں ہے، اور نہ مستقبل قریب میں یا امیجیٹ فیوچر میں کوئی ایسا پروگرام۔ اچھا خیر صاحب ایک بڑا ہول ہے یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن۔ ہم اس ایک SDPI کی رپورٹ بڑی مزدار ہے، انہیں بتایا کہ 2008 سے 2011 تک 105 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی جا چکی ہے۔ پرائیویٹ کمپنی چلا رہی ہے، پرائیویٹ ان کے پروفٹس ہیں، پرائیویٹ سب کچھ ہے، اور گیس پہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ KSC 11 سے 18 کیوبک فیٹ گیس یوز کرتی ہے 1 کلو واٹ آور بجلی بنانے کی، جبکہ یہ اچ پاور، سیف پاور، اورینٹ پاور ہے یہ 7، 7.25، 7.5 کیوبک فیٹ۔ یہاں بھی کوئی ایفیشنسی نہیں ہے، لیکن وہاں سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں، سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ تو فرٹیلائزر مافیا یہ KESC کس طرح ٹھیک ہوگا؟ مالک صاحب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہمارا ان کی طرف بہت سے واجب الادا ہیں جو انہوں نے ہمارے ادا کرنے ہیں۔ ان کے بھی کلیمز ہیں،
مثلا ان کے کلیمز ہیں، واٹر سپلائی بورڈ جو ہے، کراچی واٹر سپلائی بورڈ جو ہے اس کے کلیمز ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ واٹر سپلائی بورڈ کے جو پیسے ہیں یا بلدیہ کے پیسے ہیں، سٹی گورنمنٹ کے پیسے ہیں، یا وہ کوئی جو بھی سندھ گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پے کرے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک ڈیسیژن ہے جس میں 650 میگا واٹ جو ہم ان کو دیتے ہیں بجلی جو ہے روزانہ، اس میں ہمیں جو ہے آدھا جو ہے واپس لینے کا جو ہے حق دیا گیا ہوا ہے، وہ ابھی تک ہمیں واپس نہیں ملی، بلکہ اسٹے لے لیا گیا ہوا ہے وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو اس طرح کی بہت سی اس سارے مسئلے میں کے ESC کے مسئلے میں ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ ویلڈلی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ خاصا الجھ گیا ہوا ہے، اور میں ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی ایسا کمنٹ کر کے یہ عدالتوں میں بھی مسئلہ پہنچا ہوا ہے کہ اس کو مزید الجھانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو اس بات کی ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر ماضی میں کوئی بات غلط ہوئی ہے وہ پرپیچویٹ نہیں کی جائے گی، اور اس کا وہ حساب کتاب جو ہے اگر ان کا کچھ بنتا ہے وہ بھی دیا جائے گا، جو ہمارا بنتا ہے وہ بھی ہم بالکل 100% لیں گے ان سے پیسے جو ہے۔ مثلا سوئی صدرن کے پیسے انہوں نے دینے ہیں، 42 ارب روپیہ دینا ہے، ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ 28 ارب روپے تک مانگتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں انٹرسٹ ہے 28 تو لے لیں، 28 باقی وہ کہتے ہیں انٹرسٹ نہ لو، تو وہ آپ والی بات صحیح کہ جنہ ملتا انہوں نے پڑھو نا، تو باقی دا رولا پائی رکھو۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے اس کی، لیکن اٹس اے ویری سیریس سچویشن، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اسپل اوور ہو ایک خیر ایسی۔ صاحب آپ کی گورنمنٹ کے پاس، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ اینڈ میں یا آپ کو تاج پہنایا جائے گا یا آپ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ آپ کی تسی دعا کرو رسولی دے نال لٹکان جڑا ہے۔ کیا آپ کی گورنمنٹ کی اتنی پولیٹیکل ول ہے کہ یہ تمام ٹف ڈیسیجن لے لے؟ ٹریڈنگ کمیونٹی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، CNG والے ہوتے ہیں ہو جائیں، فرٹیلائزر ہوتا ہے کہ ESC والے کراچی والے ناراض ہو جائیں، کیا یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کریں؟ مالک میں ایک آپ کو لیٹ می ڈرا این انالوجی کہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، میں بجلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایک ایسے مریض کی سچویشن ہے جو بڑے کرٹیکل اس میں سچویشن میں ہے، وہ ICU میں اس وقت، ٹھیک ہے، ہم اس کی صرف حالت جو ہے نا سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کرٹیکل حالت سے، انتہائی نازک حالت سے ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے جہاں پہ اس کو سٹیبل کہا جا سکے، اور پھر جو ہے اس کی سچویشن کو امپروو کر کے اس کو ریکوری میں واپس لایا جائے، پھر وارڈ میں واپس لایا جائے، پھر اس کو کمپلیٹلی اس کو صحت یاب ہو کے وہ اپنے گھر چلا جائے۔ اب اس سارے پروسیس میں اس وقت ICU میں ہے وہ، اس سارے پروسیس میں وقت لگے گا۔ یہ اگر ہم ICU سے نکال کے اس کو گھر بھیج دیں گے تو وہ معاملہ جو ہے بہت بگڑ جائے گا۔ تو وی ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس۔ کتنا وقت لگے گا کہ لوگ آپ کو سڑکوں پہ آپ کے پتلے نہ چلائیں؟ پلیز نہیں، وہ دیکھیں لوگوں کا حق ہے، وہ لوگ ہی ہمیں عزت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو وسیلہ بناتا ہے، وہ انہی کے ذریعے عزت دیتا ہے، انہی کے ذریعے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ وہ لوگوں سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہے ہمیں، ہم سیاستدان ہیں، یہ سارا کچھ ہم لوگوں کی بدولت ہیں، عوام کی بدولت ہیں۔ وہ جتنا پیار محبت ان کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری عمر نہیں شکر ادا کر سکتے اس کا، لیکن یہ کڑوے گھونٹ ہمیں لینے پڑیں گے، ہمیں مشکل جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے، ان کا بیک لیش بھی آئے گا، ان کا ری ایکشن بھی آئے گا، عوام کی طرف سے بھی آئے گا، ڈومیسٹک کنزیومر کو جس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں وہ بھی اس ناراضگی کا اظہار کرے، انڈسٹری اور کمرشل والے بھی ناراضگی کا اظہار کریں۔ یہ پولیٹیکل ول ہے، یہ پولیٹیکل ول ہے۔ ہم اس سے یہ ICU میں جو مریض کا جو حالات جو ہے خراب ہیں، یا اس کو جس تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا صحت یاب ہونے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف میں جلدی سے گزر جائے۔ ایک سال میں کیا ہم اس سٹیج پہ آ جائیں گے ایک سال میں کہ ہماری جو مشکلات ہیں پریڈکٹیبل اور ٹیبلیٹڈ ہوں گے؟ اچھا جی، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک سال میں آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، اور وی آر گریجولی جو ہے وہ ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھے مہربانی فرمائیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اپنا گریبان جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہاں پہ ٹکر چلا رہے ہوں کہ جی تم نے فلانے وقت یہ کہا تھا، چلو تسی خیر کی تسی بخشنا کتنے گئے سانو۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک سال نہیں، ایک سال سے کم عرصے میں آپ کو یہ اعتماد ضرور آئے گا کہ نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ ملک کو بہتر حالات کی طرف لے کے جا رہی ہے۔
مجھے یہ بالکل میرا دل کہتا ہے. چلے میں 2-3 سوال جلدی سے, میں 30 سیکنڈ رہ گئے, 30 سیکنڈ رہ گئے. کیا اگلے کچھ مہینوں میں ہم تمام پلانٹس کا, پاکستان میں پاور پلانٹس کا ایفیشنسی آڈٹ کمپلیٹ دیکھیں گے؟ میں ایک مالک, ہم لوگ فیول اس کو دیں گے جو میکسیمم بجلی پیدا کر سکے گا. ٹھیک ہے. اگر سرکاری پلانٹ جو ہے وہ بجلی نہیں پیدا کر سکتے اور اسی فیول کی مقدار سے ایک پرائیویٹ پلانٹ جو ہے زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے, ہم پرائیویٹ پلانٹ کو دیں گے, سرکاری پلانٹ کو نہیں دیں گے. ہم سرکاری پلانٹوں کو جو ہے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ایگزامپل بنائیں گے, بالکل ایگزامپل بنائیں گے. بلکہ آپ کو کوئی آپ کے F8 میں کوئی چوری کر رہا ہے بجلی, یا آپ کو پتا ہے کوئی STO ایکشن, آپ مجھے بتائیں. ہم ان لوگوں آخری چھوٹا سا سوال, ٹائم ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا جی, یہ کسی نے سوال پوچھا کہ ایسا سوال ضرور پوچھنا کہ خاص صاحب بڑے بڑے کام چھوڑیں, بل کے اوپر آپ کے ایکسیجن اور SDO کا نمبر چھپا ہوتا ہے, ٹیلی فون نمبر, کہتے خواجہ صاحب یہ کروا دیں کہ فون اٹھا لے تو ہم آپ کو مان جائیں گے. مجھے فون کر دیں, میں تو اٹھاتا ہوں نا, اتنی تبدیلی تو ہے نا. اگر ایکسیجن SDO نہیں چلاتا تو وزیر تو اٹھا رہا ہے نا فون, میں رات کے 4 بجے بھی فون اٹینڈ کرتا ہوں. لیکن ایکسیجن کی گارنٹی آپ ہی دیتے تسی کر کے دیکھ لیو. نہیں, پر ایکسیجن کی گارنٹی آپ ہی دیتے. یہ میں جو لوگ جو ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, جو لوگ جو ہے جن میں یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, بے ایمانی کا, ان لوگوں کا میں گارنٹی کس طرح دے سکتا ہوں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, بات بہت زیادہ ایک پروگرام کی بات تو ہے نہیں, لیکن 2-3 انٹرسٹنگ باتیں بڑی ہوئیں. ان کا ایک تو گورنمنٹ سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جتنا ڈومیسٹک سیکٹر ہے اس کے ٹیرف انکریز نہ لگایا جائے, کیونکہ 85% سے زیادہ تو لائف لائن میں آ جاتا ہے. دوسرا ان کا ہم ایفیشنسی آڈٹس کریں گے. تیسرا انہوں نے کہا کہ فیوچر میں جنریشن ہوگی اس کو بالکل جیسا ہے ہم ایفیشنسی سے ریلیٹ کریں گے, اس کے علاوہ وہی پرائرٹی ہماری ہوگی. چوتھا ان کا کرپشن کے اوپر ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے, اور لا منسٹری کے خلاف بھی ایکشن لیں گے لوگوں کے جن کی وجہ سے نندی پور اور اس طرح کے دوسرے پروجیکٹس ڈیلے ہوئے ہیں. ٹول آرڈر پیچھے رہ گیا, جو اسٹرانگ مافیاز ہیں, CNG, فرٹیلائزر, دوسرے, وہاں پہ ان کا ٹیسٹ پتہ لگے گا. یہ ٹائم ہم بھی یہی ہیں, یہ بھی یہی ہیں, مہینے بعد پھر ان کو پکڑ لیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ ڈائریکشن کدھر ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.